حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ میدان کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یوں تو اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہزادہ نواسہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد ہر دم اہل ایمان کے دلوں میں تازہ ہوتی ہے، لیکن ماہ محرم الحرام بالخصوص آپ کی شان و عظمت اور قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ آج سے صدیوں پہلے 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سید شہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مبارک ذات دیگر ہزاروں اوصاف و کمالات کے ساتھ ساتھ کرم نوازی کے وصف سے بھی موصوف تھی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں جب دشمنان جان لینے کو تلا ہوا تھا، اس وقت بھی آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا ایک ایک لفظ آپ کی کرم نوازی کی جھلک دکھاتا ہے۔ میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا اور ان سے خطاب فرمایا: اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کر لوں کہ جو مجھ پر لازم ہو چکا ہے، اور اپنے آنے کا سبب بیان نہ کر لوں۔ بس اگر تم میرا سبب قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو، تو تم اس معاملے میں بامراد ہو جاؤ گے، اور تم سے میرے متعلق کوئی محاذہ یعنی سوال بھی نہ ہوگا۔ ہاں، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو سنو۔ پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک نہ رہے گا۔ پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا ولی اللہ ہے، جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ان یزیدیوں سے فرمایا: تم لوگ میری نسبت کے بارے میں غور کر لو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز اور درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا سید شہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم تک میرے اور میرے بھائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ پہنچا تھا کہ تم دونوں نوجوان جنت کے سردار ہو؟ تو اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو سن لو کہ یہی حق ہے، کیونکہ میں نے اس وقت سے جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، ابو سعید، سہل بن سعد، زید بن ارقم یا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھ لو، کیونکہ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے متعلق یہ فضائل سن رکھے ہیں۔ کیا میری اس نصیحت میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ پھر آپ نے فرمایا: اگر تمہیں میری بات میں یا میرے متعلق نبی کا نواسہ ہونے میں کوئی شک ہو تو خدا کی قسم مشرق و مغرب میں میرے سوا تم میں یا تمہارے سوا کسی اور قوم میں کوئی نبی کا نواسہ موجود نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں مجھ سے اپنے کسی مقتول کا بدلہ طلب کرنا ہے، یا میں نے تمہارا مال ضائع کر دیا ہے کہ اس کے بدلے مال چاہتے ہو، یا پھر اپنے زخمیوں کا قصاص درکار ہے؟ آخر کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ بدبخت خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا: اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشخص، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے ہی مجھے خطوط بیچ کر نہیں بلوایا تھا؟ وہ صاف مکر گئے اور بولے: ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تم ہی لوگوں نے تو ایسا کیا تھا۔ پھر فرمایا: اے لوگو، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ چلا جاؤں۔ بدنصیب قیس بن اشخص بولا: آپ ابن زیاد کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر لیں تو آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ پاک کی قسم میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب کریم کی پناہ لیتا ہوں اسے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا۔
بدبخت یزیدیوں نے نواسۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کریمانہ خطاب کا جواب سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر دیا، مگر آپ کو مصیبتوں کا ہجوم حق سے نہ ہٹا سکا اور آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہ لایا۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی ناپائیداری کا راز جس پر واضح ہو، وہ دنیا کے نمائشی رنگ اور روپ پر کیا نظر ڈالے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے راحت دنیا پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے باوجود یزید جیسے فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا۔ اپنا سب کچھ قربان کر دینا منظور کیا، مگر مسلمانوں کی تباہی و بربادی گوارا نہ فرمائی اور اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کرم نوازی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان حضرات کے کردار کے بہت سے پہلو مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔